ہمارے گرد و پیش ہر روز سینکڑوں واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات معمولی اور کچھ غیر معمولی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض کے اثرات عارضی اور وقتی، جبکہ بعض واقعات دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کو ایک نئی شکل دے کر اس پر اپنی انمنٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ آج سے تقریباً 2020 سال پہلے یروشلم شہر میں رونما ہوا۔ اہل یہود عید پینتیکوست بڑے جوش و خروش سے منا رہے تھے۔ دنیا کے طول و عرض سے یہودی اس عید کو منانے کے لیے یروشلم پہنچے ہوئے تھے۔ آج شہر مقدس میں بھیڑ معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ بازار اور گلیاں زائرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ زائرین کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ علماء دین اور منتظمین ہیکل کی خوشی تو ناقابل بیان تھی۔ وہ پھولے نہ سماتے تھے، کیونکہ ان کے دیرینہ دشمن یعنی یسوع کو مرے 50 دن ہو چکے تھے۔ اس کے شاگرد بھاگ چکے تھے اور کچھ ڈر اور خوف کے مارے کہیں چھپ گئے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں اور دین یہودیت اب محفوظ ہو گیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اس عید کو منانے کی 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ تقریباً 1500 سال قبل از مسیح میں دی گئی شریعت کی یاد تازہ کرنا۔ نمبر 2، دوسری وجہ مئی کے مہینے میں پہلی فصل کی کٹائی کے آغاز سے قبل پہلے پھلوں کی عید کے طور پر اس تہوار کو منانا۔ لیکن قدرت کے منصوبے کچھ اور ہی تھے۔ انسان اپنے خالق کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اس کا خالق اس کی نجات کو معراج بخشنے کو تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ازدحام تھا۔ کاہن ہیکل میں پہلے پھلوں کے نذرانے پیش کرنے میں مصروف تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور وہ ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یقیناً اس الہی مداخلت نے اس روز ہر یہودی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انسان اپنے خالق کے سامنے تھے، اور وہ ان سے ویسے ہی ہم کلام ہوا جیسے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اسی روز ان کے آباء و اجداد سے کوہ حورب پر بادلوں میں سے ہو کر ہم کلام ہوا تھا۔ خدا بھی وہی تھا، قوم بھی وہی، لیکن جگہ بدل گئی۔ اب کی بار خدا نے کوہ حورب کی بجائے کوہ موریا کو منتخب کیا۔ پہلے تو خدا نے اپنے قوانین کو پتھر کی تختیوں پر لکھا تھا، لیکن اب کی بار پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر لکھا۔ یہ دن خدا اور قوم بنی اسرائیل کی شادی کی سالگرہ کا دن بھی ہے۔ ملک مصر سے خروج کے بعد کوہ حورب پر خدا نے بنی اسرائیل کو بطور اپنی منکوہا بیوی کے لیے لیا اور اسے کتوبہ یعنی نکاح نامہ لکھ کے دیا، یعنی شریعت، کہ وہ ایک وفادار بیوی کی طرح اپنے قول و اقرار پر قائم رہے، اور بدلے میں یہوہ جو اس کا شوہر ہے اس کی حفاظت اور پرورش کرتا رہے گا۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ یہودی شادی کے دستورات خدا اور اس کی قوم بنی اسرائیل کی زوجیت کے عمدہ مظہر ہیں۔ یہودی شادی کے دستورات کے مطابق دلہا اور دلہن کو ایک دعائیہ چادر کے نیچے لا کر دعائیہ کلمات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد دلہا اپنی ہونے والی دلہن کو اپنے دامن یعنی کسی کپڑے سے اسے سب کے روبرو ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب سے اس کی عصمت کا محافظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دلہا اسے بطور اپنی منکوہا بیوی قبول کرتے ہوئے گواہان کے روبرو اقرار کرتا اور بطور سند یعنی نکاح نامہ جسے عبرانی میں کتوبہ کہتے ہیں لکھ دیتا
ان سارے دستورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوہ حورب اور کوہ موریا کے واقعہ کو یاد کریں کہ کیسے خدا بطور دلہا اور اس کی قوم بطور دلہن ان دستورات کو ان موقعوں پر پورا کرتے ہیں۔ عہد عتیق عہد جدید کا مظہر ہے۔ عید فصح رہائی کی عید ہے، جس کے 7 ہفتوں کے بعد یہ عید آتی ہے، یعنی خدا قوم بنی اسرائیل کو بچانے کے بعد اپنی زوجیت میں لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، جو نسل انسانی کو گناہ سے رہا کرنے کے بعد اپنے نکاح میں داخل کراتا ہے۔ پولس رسول اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ پینتی کوست کا واقعہ کلیسیا کے نکاح میں داخل ہونے کا دن ہے، محافظت اور عہد میں لیے جانے کا دن ہے۔